جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ہیلتھ چینل۔ تو جی ناظرین، آج مائی ہیلتھ چینل میں آج ہم نے جن ڈاکٹر کو یہاں پر دعوت دی ہے وہ ہے ڈاکٹر نسیم جاوید، لاہور کے ایک فیمس یورولوجسٹ ہیں اور گزشتہ 20 سال سے اپنی سروسز جو ہیں وہ خدمات جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے اور اس کے کیا طریقہ علاج ہوتا ہے؟ دیکھیں، اریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب ہے کہ مردوں کے عضو تناسل کا اس حد تک ٹائٹ نہ ہونا اور کھڑا نہ ہونا کہ وہ ایک صحت مندانہ انداز سے اپنی زوجہ سے ہم بستری کر سکے، تو دس از کالڈ اریکٹائل ڈسفنکشن بیسیکلی۔ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جوانوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ سائیکولوجیکل ہے، نفسیاتی ہے۔ بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جن میں کوئی وجہ نہیں ہوتی، مگر ایک سوشل میڈیا اور مختلف ڈسکشنز کو لے کے اور ایک پرفارمنس انگزائٹی کو لے کے وہ اس حد تک سٹریسڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کا جیسے ہی سوچیں ان کی اس انگزائٹی کی وجہ سے اریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہمیں اسلامک طرز زندگی اپنانا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اپنے جو ہے ورک کو، اپنے مذہب کو، اپنے کام کو فوکس کریں اور اس طرف بے جا توجہ نہ دیں۔ اور ہاں، اگر اس میں حقیقتاً کوئی پرابلم آئی ہے تو پھر کسی کوالیفائڈ بندے سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے بزرگوں میں، بڑوں میں جو 60 سال سے ابو ہوتے ہیں، ان میں چونکہ ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کی کمی واقع ہونے لگتی ہے، تو اس میں تو کوئی وجہ بنتی ہے کہ اریکشن کم ہو گئی، یا بچپن میں کوئی ایسی بیماری تھی جیسا کہ کنجینیٹل پرابلم تھا، ہم نے اس کا کوئی پینائل ریپیئر کیا، اس کی کوئی پلاسٹک سرجری کی، اور اس کے بعد میں اس میں کوئی انجری ہو گئی اور لیٹر آن اریکٹائل ڈسفنکشن ہوا۔ مگر جو ہمارے پاس 90% کمیونٹی آتی ہے ان میں اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجہ محض نفسیاتی ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل ہیلتھی نہیں ہوتا، نیند پوری نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، جاگنگ نہیں ہے، ورک کا اوور سٹریس ہے، موبائل کا ایکسیسو یوز ہے، پورنوگرافی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کوز کرتی ہیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے جسے ہم پری میچور ایجیکولیشن بولتے ہیں۔ پری میچور ایجیکولیشن کا مطلب ہے کہ منی کا جلدی اخراج، عام سمپل ورڈز میں اس کا مطلب ہے منی کا جلدی اخراج ہو جانا، مطلب اس وقت سے پہلے جس وقت تک آپ کی یا آپ کے سیکشول پارٹنر کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی۔ اچھا، اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ اگین آپ کے برین کی شارٹ سرکٹنگ ہے، ایک ایب نارملی لرنڈ بیہیویئر ہے کہ بچپن میں سم ہاؤ اور دا ادر آپ نے ماسٹربیشن کے دوران، یعنی ہاتھ سے منی نکالتے ہوئے مشت زنی کے دوران اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کر لیا کہ ابھی پوری طرح تناؤ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ منی کا اخراج کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ آپ نے نوٹ کرنے والا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو یہ اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ جو ماسٹربیشن ہے، مشت زنی ہے، وہ کس حد تک نقصان دہ ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہے، انٹرنیٹ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مشت زنی کا یا ماسٹربیشن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ بہت بڑا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کی جاتی۔ اگر ماسٹربیشن صحیح، اور وہ اوبویسلی ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو کوئی صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کی کوئی ٹیکنیک ہو آپ کتابوں میں تو نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 اس کی بہت بڑی وجہ سائیکولوجیکل ہے، دوسری وجہ اس کا ایب نارملی لرنڈ بیہیویئر ہے کہ جس میں آپ نے ایک غلط طریقہ سیکھ لیا۔ تو اس کے لیے کچھ میڈیسنز ہیں جو ہم دیتے ہیں، کچھ ٹیکنیکس ہیں جو ہم مریض کو بتاتے ہیں، اور اس کو بھی یہاں پہ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ورزش کرے، اپنی خوراک کا خیال رکھے اور اس طرف زیادہ نہ سوچے۔ امپورٹنٹ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی ایک اس سیکشول اسپیکٹ کے حوالے سے اوور تھنک کرتے ہیں تو آپ پرفارمنس انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے اس کے حوالے سے اوور انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں، اور شہوت اتنی زیادہ آتی ہے کہ وہ آپ بغیر ٹچ کیے، بغیر کچھ کیے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہیلتھی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ادویات کی نسبت کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مفید معلومات آپ نے دی۔ اور جی ڈاکٹر صاحب، بچوں کے حوالے سے والدین کے لیے کوئی خاص نصیحت کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ان کی کیئر کریں کہ جب فیوچر میں بچے بڑے ہوں تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کی پرابلمز نہ آئیں؟
دیکھیں یہاں پہ میں پرانے جو بزرگ ہیں اور اولڈ جو میکسم ہے اس کو فالو کروں گا کہ اسپیئر دا روڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ بچے کو تھوڑے سی ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میں اس کو صحیح مانتا ہوں کسی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اس طرح کا دور ہے کہ اگر آپ بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے تو سوشل میڈیا اور یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اسٹریٹ جو مطلب اسٹریٹ کلچر ہے، اسٹریٹ کلچر وہ بچوں کو سپوائل کر دے گا. اور اس کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ آپ بچوں کے فرینڈ بن جائیں، بچوں کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ کریں، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ وہ کسی یورین کے حوالے سے شائع ہو رہا ہے یا وہ کچھ بتا نہیں پا رہا تو اس کو فوری طور پہ یورولوجسٹ کے پاس لے کے آئیں. پیڈیاٹرک یورولوجی ہماری یہی ڈومین ہے جو اس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہے. تو وہ ڈاکٹر جب اس سے اوپنلی کوسچن پوچھے گا، بار بار کریدے گا، مختلف اینگل سے پوچھے گا تو وہ بچہ کچھ نہ کچھ بتا دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو چونکہ وہ پیرنٹس دور ہوں گے یا پیرنٹس پاس اگر ہوں گے بھی تو اس کو یہ اپریہینشن نہیں ہوگی کہ یہ میرا کوئی فیملی ممبر ہے جو مجھے بعد میں اس کے لیے کوئی زد و کوب کرے گا یا کرٹیسائز کرے گا. اس لیے پہلی بات تو یہ. دوسرے نمبر پہ بچوں کا سایہ بن جائیں، بچوں کے ساتھ ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، انہیں سیکس ایجوکیشن دیں. اب چونکہ ہاں جی، جب بھی والدین اپنے بچوں کو ایسی قباحت میں مبتلا دیکھیں تو بجائے ان کے اوپر سختی کرنے کے ان کو پیار سے سمجھائیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا وقت گزارا ہے اور وہ بھی اس بات کو اگر یاد کریں تو وہ جان جائیں گے کہ اس ٹائم پہ کس طریقے سے روکا جا سکتا تھا. اور وہی پرنسپلز اور وہی اصول و قوانین جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ اپلائی کریں بجائے بے جا سختی کرنے کے، کیونکہ بے جا سختی کرنے سے بچہ باغی ہوگا، وہ آپ سے چھپانے لگے گا اور وہ پھر ایسی کمپنی میں جائے گا جو کمپنی اس کو ٹائم دے گی اور اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جائے گی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ اپنی بچوں کی کیئر کریں کیونکہ بچے جو ہیں آگے چل کر آپ کا ہی فیوچر ہے، تو آپ ان کو فیوچر کے لیے ابھی سے پریپیئر کریں. ان کا پراپر جو ہے وہ منتھ بعد یا 6 منتھ بعد یا پر ایئر ان کا ایک یورولوجی چیک اپ ضرور کروائیں. چاہے ان کو کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بہت مفید اور بہت اچھا مشورہ ہے. میں نے پہلی بار کسی یورولوجسٹ سے اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کا مشورہ ملا ہے آپ لوگوں کو، اور تو اس پہ عمل کیجئے گا. اس سے آپ کے بچوں کی صحت بہتر ہوگی، آپ کی آگے نسل بہتر پیدا ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. انشاءاللہ ناظرین، ہم اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ مزید نئے سوالوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اور دیکھتے رہیے گا ہمارا مائی ہیلتھ چینل. سبسکرپشن کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن کے اندر اپنا سوال ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں اور ہم اگلے پروگرام میں اس سوال کو شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ چینل دیکھنے کا، ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہماری